السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں نے تھوڑا سا چھوٹا سا ولاگ بنایا تھا۔ تو میں نے جانا تھا گروسری کرنے، اور اس کے لیے پھر مجھے پہلے جو ساری چیزیں تھیں وہ میں نے دیکھنی تھی، کیا کیا میرے پاس ہے گھر میں، کیا راشن میں نہیں ہے۔ اس لیے جو جو چیزیں تھیں ان کو میں نے ڈبوں میں ڈال دیا، اور پھر میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے دھونا تھا۔ یہاں پہ آٹے کی بالٹی بھی خالی ہو گئی تھی، آٹا وغیرہ سب ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ساری چیزوں کو نکالا، پھر میں نے ساری برنیوں کو دھلائی کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو اچھے سے دھو لیا، کیونکہ یہ 1 مہینے کے بعد ہی خالی ہوتی ہیں، اس لیے جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو پھر مجھے اس ٹائم دھونی پڑتی ہیں۔ تو یہاں پر نل وغیرہ تو کچھ بھی نہیں لگا ہوا، یہ ٹنکی سے پانی لیا، اور پھر میں نے اپنے برتنوں کو اچھے سے دھو لیا، برنیوں کو۔ پھر اب میں نے ان کو سوکھنے کے لیے رکھ دینا ہے، کیونکہ گھر پہ میرے ساتھ تو میرے ہسبینڈ بھی نہیں ہے، پھر گھر کا بھی کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں، باہر کے کام بھی مجھے خود کرنے پڑتے ہیں، اس لیے پھر مجھے نا ایک ہی دفعہ باہر جانا پڑتا ہے۔ جو جو چیزیں لانی پڑتی ہیں وہ پھر میں ایک ہی دفعہ جا کے لے آتی ہوں۔ یہاں میں نے سب سے پہلے میں نے صبح کپڑے دھو لیے تھے، کپڑے میرے سوکھ گئے تھے، اس لیے میں نے پھر برنیوں کو دھلائی کیا، ان کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے کپڑوں کو اٹھا کے اندر رکھا، پھر میں نے سارے کپڑے طے کیے۔ تو کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، بس کام کرنی میں نا بندے کا دماغ فریش ہو، سکون ہو، ٹینشن نہ ہو نا، تو بندہ ہر کام آسان لگتا ہے۔ لیکن دل میں سکون نہ ہو، پریشانیاں ہو نا، تو پھر کام کرنے کا بھی تو یہاں پر میں نے نا سارے کپڑوں کو طے کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی۔ تو میں نے آج پہلی دفعہ ولاگ بنایا تھا، میں نے کوکنگ کی ویڈیو ڈالتی ہوں، لیکن مجھے نا 1 سال ہو گیا ویڈیو بناتے ہوئے، تو بالکل بھی وائرل نہیں ہو سکتا میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، یا میں نے کوئی صحیح توجہ سے کام نہیں کر رہی، یا کیا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ میں روزانہ ویڈیو ڈال رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے اگر ایسے سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ یہ تو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو، اور آج کے زمانے میں کہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج کل نا ایک تو مہنگائی اتنی ہوتی ہے، پھر اوپر سے خرچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے اگر آسرے پہ ہم بیٹھے رہے نا تو یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں کما کے بھی دے، ہم اپنی ضروریات بھی پوری کریں، اپنے گھر کے خرچے نکالیں، بچوں کے خرچے نکالیں، اس کے علاوہ بھی 100 اخراجات ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ وائف کو نا مل کے ہی کام کرنا چاہیے۔ لیکن خیر میرے پاس تو اسی نہ کوئی جاب ہے، نہ میرے پاس کوئی اتنا ہنر ہے کہ میں کچھ کروں، اس لیے میں نے نا یوٹیوب چینل بنایا تھا، لیکن اس پہ بھی مجھے 1 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، لیکن بالکل بھی ابھی تک سمجھو زیرو پہ ہی ہے۔ ابھی تو 1 سال میں میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا۔ دعا کریں آپ لوگ، اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے، اور ہر لڑکی کو، ہر انسان کو کامیاب کرے۔ تو یہاں پر میں نے اچھے سے اپنے کمرے کو صاف کر دیا۔ تو یہ میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، صرف بیڈ روم ہے، اسی کے اندر میں نے فریج بھی رکھا ہوا ہے، الماری بھی ہے، ساری چیزیں ہیں یہاں پر میری۔ تو میں چلی گئی تھی پھر 5 بجے گروسری کرنے، جب گروسری کر کے آئی تو پھر میں سارا سامان لے کے آئی تھی۔ موبائل تو میں ساتھ نہیں لے کے جاتی، مارکیٹ میں ویڈیو وغیرہ نہیں بناتی، اس لیے میں نے پھر آج سوچا کہ گھر میں ہی چھوٹا سا ولاگ بنا لوں۔ پھر جو جو چیزیں مجھے ضرورت تھی میں نے اس حساب سے ساری چیزیں لے کے آئی۔ میں فضول خرچی بالکل نہیں کرتی، میں ہمیشہ سوچ سمجھ کے خرچہ کرتی ہوں، جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ لے کے آتی ہوں، اگر جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ میں بالکل بھی نہیں لے کے آتی، کیونکہ یہ فضول خرچیاں نا اپنا ہی نقصان کرواتی ہیں۔ تو میرا نا اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا، لیکن میں بہت طریقے سے سوچ سمجھ کے چلتی ہوں۔ تو میں ہر لڑکی کو یہی کرنا چاہیے، جن کے ہسبینڈ کے پاس آمدنی نہیں ہے، ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور سیلری بہت کم ہے، تو ان کو میں کہتی ہوں کہ سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی جیسے دوسرے چل رہے ہیں ہم بھی ویسا چلیں، نہیں بالکل بھی نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوتی ہے نا کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے چلیں، تو یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نا اپنا 4 پاؤں اتنا پھیلائے جتنی چادر ہوتی ہے، بس یہ مثال ہوتی ہے۔ تو میں نے کبھی اپنے ہسبینڈ سے، کبھی ان سے اپنی اوقات سے بڑھ کے میں نے خواہش نہیں کی کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی لا کے دو، بالکل بھی نہیں۔ مجھے اگر کبھی کھانے کی بھی کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے نا تو میں وہ بھی نہیں بولتی، مجھے اس میں بھی مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ نہیں، بری بات ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں۔ تو بس ایسے ہی زندگی نا انسان کو گزارنی چاہیے، ہمیشہ سوچ سمجھ کے، مل جل کے۔ پھر میں نے سارا سامان سمیٹ لیا، اس کے بعد پھر میں نے جلدی سے آٹا گوندھا۔ آٹا گوندھنے کے بعد پھر میں نے نا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سالن میں کیا بنانا، تو پھر میں نے سمپل سی پیاز ٹماٹر کی چٹنی بنا لی تھی، اور بچوں کو جلدی سے روٹی بنا کے کھانا کھلا دیا۔
یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں آٹا جب گوندتی ہوں نا، تو آپ جب بھی آٹا گوندیں نا، تو اس کے بعد جب آپ کا آٹا تیار ہو جائے نا، تو آپ اس کو نا تھوڑی دیر کے لیے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ پھر میں یہاں پر آٹا رکھ کے تو چلی گئی تھی، کپڑے وغیرہ چینج کی، نماز پڑھی، تو اس کے بعد پھر میں آ گئی مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر میں نے کھانا بنایا، میں نے تقریباً مجھے 1 گھنٹے کے بعد پھر میں نے آٹے کو نا اچھے سے دوبارہ گوندا۔ اس طرح آپ کریں گے ایک تو آپ کو ٹائم کم لگے گا، اور اس کے بعد آٹے جب آپ روٹی بنائیں گے نا تو بہت اچھی روٹی بنتی ہے اور بہت گول روٹی بنتی ہے۔ اب ہمیشہ آٹے میں نا پانی کم رکھا کریں، اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی روٹی گول ہو نا، تو ہمیشہ آٹا جب بھی گوندے تو سوچ سمجھ کے پانی ڈالیں۔ یہ کبھی مجھ سے بھی ہوتا ہے، مجھے آٹا گوندنا بہت مشکل لگتا ہے، مجھ سے بالکل بھی نہیں آٹا گوندا جاتا۔ جو میری امی آٹا گوندتی ہیں ان کے ہاتھ کی روٹی اتنی اچھی بنتی ہے، جب روٹی بنا ہوا آٹا گوند دیتی ہے نا تو بندہ اتنی گول روٹی بنتی ہے، جب میرا دل کرتا ہے کہ بس میں روٹی بناتی ہوں۔ جب تک میں امی کے گھر تھی نا تو میں بہت آٹا گوندتی تھی، بہت کم گوندتی تھی، مطلب میری امی مجھے گوند کے دیتی تھی، ان کے ہاتھ کا آٹے کی روٹی بہت اچھی بنتی تھی، تو مجھ سے آٹا صحیح سے نہیں گوندا جاتا، لیکن میں پھر بھی الحمدللہ کافی بہتر ہو گئی ہوں آٹا گوندنے میں۔ تو باقی جب انسان کے خود سر پہ پڑتی ہے نا تو سارا کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں میں نے نا 2 پیاز لے لیے، 1 ٹماٹر لے لیا، پھر میں نے نا پیاز ٹماٹر کی چٹنی بنا لی۔ کس کس کو پیاز ٹماٹر کی چٹنی پسند ہے، سمپل کھانے پسند ہے، مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ یہاں میں نے اپنے حساب سے تھوڑا سا آئل لے لیا، اس کو میں نے اچھے سے گرم کر دیا۔ بس پیاز کو نا ہم نے ہلکا سا پکانا ہے، صرف 2 منٹ تک پکانا ہے پیاز کو، زیادہ ہم نے نا براؤن نہیں کرنا، بس اتنا ہی پیاز رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ٹماٹر ڈال دیا، پھر میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب ہمارا ٹماٹر اچھے سے گل جائے گا نا، اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو مسالے ڈالے، اس میں مسالے بھی بالکل کم جاتے ہیں۔ میں نے نمک ڈال دیا ٹیسٹ کے حساب سے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر دھنیا پاؤڈر ڈال دیا، اور پیسی ہوئی لال مرچ ڈال دی، کٹی ہوئی لال مرچ، بس یہ چیزیں میں نے ڈالی، اور ہلدی پاؤڈر، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا۔ جب آپ لوگوں کا کچھ سمجھ میں نہ آئے نا کہ کیا بنائے، تو ضرور پیاز ٹماٹر کی چٹنی بنائے، اس سے تو بہت مزے کی بنتی ہے، اور اس سے کھانا بھی بہت اچھا کھایا جاتا ہے، بہت مزے کی لگتی ہے کھانا کھاتے ہوئے۔ اور اگر آپ چاولوں کے ساتھ بنائیں نا تو چاولوں کے ساتھ تو زیادہ مزے کی لگتی ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، میں تو اکثر بناتی رہتی ہوں۔ تو یہاں کافی دنوں کے بعد میں نے بنائی تھی پیاز ٹماٹر کی چٹنی، مطلب 4-5 مہینے کے بعد پھر میں نے بنائی تھی۔ میں نے ایک سائڈ چینج کر لی، دوسری سائڈ پہ میں نے روٹیاں بنانا شروع کر دی۔ میرے توے کو دیکھ کے یہ مت بھولیے گا اس کا توا کتنا گندا ہے، میرا توا گندا نہیں ہے، میں اس کو بہت صاف کرتی ہوں، لیکن کیا کروں پھر سے گندا ہو جاتا ہے، بہت جل جاتا ہے، اسی پہ مجھے پراٹھے بنانے پڑتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ عرصے میں لے کے آؤں گی نیا توا، حالانکہ بالکل نیا توا تھا، یہ پتیلیاں لی تھی، پتیلی کے سیٹ کے ساتھ تھا، لیکن بہت خراب ہو جاتا ہے یہ۔ تو سلور کا توا نا بالکل بھی نہیں لیا کریں، اب جب بھی لینا نان اسٹک کا توا لیا کریں، وہ اچھا رہتا ہے۔ یہاں میں نے جلدی جلدی سے روٹیاں ڈال دی، لیکن روٹی میری نا کبھی میری روٹی گول بنتی ہے، کبھی گول نہیں بنتی، تو بس میری روٹی بھی ابھی بنی الحمدللہ، کافی گول بنی ہے، لیکن صحیح نہیں بنی مجھ سے روٹی۔ تو یہ میں نے چھوٹا سا بلاگ بنایا تھا، میں نے سوچا بہت سی میں نے ویڈیو دیکھی، ہر کوئی بلاگ بناتا ہے، لیکن مجھے نا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے بلاگ بنانا، موبائل بھی میرا آج 2 سے 3 دفعہ گر گیا بلاگ بناتے ہوئے، تو اس لیے میں نے بلاگ بہت کم بناتی ہوں۔ تو یہ میری چٹنی بھی ریڈی ہو گئی، روٹی بھی ریڈی ہو گئی میری، اینڈ پہ میں نے ہرا دھنیا ہری مرچیں ڈال دی۔ تو اگر آپ لوگوں کو نا میری آج کی ریسیپی اچھی لگی تو ضرور مجھے سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے، اور بس اللہ پاک سب کو کامیاب کرے، میری دعا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، آسانیاں کیا کریں ایک دوسرے کو، بس یہی ہماری زندگی کا حصہ ہے، باقی اس کے علاوہ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا نا تو میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ میرے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ میری آج کی ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔